ایک جگہ جنگ کرتے کرتے قاڑیہ مکہ کا ایک مقام تھا. جب وہاں پر پہنچے تو جو قلعے والے تھے ان کی اور مسلمانوں کے درمیان کچھ شرائط طے ہوئی. ان میں یہ شرط بھی تھی کہ مسلمان اس قلعے کے اندر داخل نہیں ہوں گے، قلعے سے باہر ہی رہیں گے. تو بات یہ ہوئی کہ مسلمان باہر رہیں گے تو کھانے پینے کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے بازار اور کھانے پینے کی چیزیں تو اندر ملتی ہیں. تو قلعے والوں نے کہا کہ جو قلعے کا دروازہ ہے یہاں ہم انہیں جگہ دے دیں گے اور ایک چھوٹا سا بازار یہاں بنا دیں گے. تو 2-4 دکانیں جو ہیں جہاں ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ مل سکیں ہم اس کا اہتمام کر دیتے ہیں. تو مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے. اب وہ جو قلعے والے تھے انہوں نے وہاں ایک چھوٹی سی مارکیٹ بنا دی. اب کیا ہوا کہ جب ان قلعے والوں نے مسلمانوں کی خرید و فروخت کا انداز دیکھا تو حیران ہو گئے کہ مسلمان خرید و فروخت میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، مسلمان خرید و فروخت میں دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اور جو بات ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں. اگر سامنے والے کی چیز اچھی ہے تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اگر اپنی چیز کے اندر کوئی عیب ہے تو خود ہی بتا دیتے ہیں یہ عیب والی. تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ مسلمانوں کا بڑا عجیب انداز ہے. اور جو قلعے کا جو حاکم تھا اس نے کیا کیا کہ قلعے والوں پر ٹیکس بڑھانا شروع کر دیا. تو اہل قلعہ کی وہ آپس میں ان کی لڑائی ہوئی اور انہوں نے قلعے والوں نے جو ان کا حاکم تھا اس کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کو کہا کہ جو دروازے پر تھے کہ آپ لوگ اندر آ جائیں اور اب قلعے کا نظام آپ لوگ ہی سنبھال لیں. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے درمیان یہ معاہدہ طے تھا کہ ہم باہر رہیں گے اندر نہیں آئیں گے، اب ہمارے امیر جو کہیں گے ہم ان کے کہے کے مطابق عمل کریں گے. انہوں نے کہا پوچھ لیں. تو اس وقت جو تمام لشکر اسلامیہ جو تھے ان کے جو امیر تھے، جسے آج کے دور میں کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف عام طور پہ تمام افواج کا بڑا ہوتا ہے، تو اس وقت جو تمام افواج کے بڑے تھے وہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. چنانچہ مسلمانوں نے وہاں پیغام پہنچایا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر قلعے والے خود ہی یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اندر آ کے نظام سنبھال لیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. چنانچہ مسلمانوں نے اس قلعے کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا. یعنی مسلمانوں کا جو دین پر عمل تھا، اسلامی تعلیمات پر حقیقی معنوں میں جو عامل لوگ تھے انہیں مسلمان تو پسند کرتے ہی کرتے تھے، جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی ان کے اس عمل سے متاثر ہوتے تھے اور گویا اپنے جان و مال کی حفاظت اپنے ہم مذہب یا کسی کافر کے بجائے وہ مسلمان کے حوالے کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہے تھے. یہ اسلام کا ایک زبردست حسن ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر اگر اسلام نے کسی کا ذمہ لے لیا ہے، اب اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا اسلام نے جو ہے وہ ذمہ لیا ہوا ہو. پہلے ہوتے تھے انہیں کفار کی قسم ہوتی تھی جسے ذمی کافر کہا کرتے تھے کہ ان کا ذمہ مسلمان لے لیتے تھے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے. پھر ان جو ذمی کافر تھے ان کے الگ سے اب بھی احکامات کتب اسلامیہ میں لکھے ہوئے ہیں کہ ان کے کیا کیا حقوق ہیں. تو جو مسلمان کا حق ہے وہی ذمی کافر کا بھی حق ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ مسلمان پر ظلم کرنا یہ اس سے بڑا گناہ جو ہے وہ ذمی جو کافر ہے اس پر گناہ کرنا ہے، ظلم کرنا ہے. یہ میں بتا دیا کہ اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی ذمی کافر نہیں ہے. یہ پہلے ہوتے تھے، اسلامی سلطنت میں جو ہے وہ رہتے تھے اور جزیہ دیتے تھے اور مسلمان ان کی حفاظت کرتے تھے اور یہ خوش ہو کے رہتے تھے. یہاں تک کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
ذمی کفار کی تعداد بہت تھی، لیکن جب انہوں نے اسلامی معاشرت کو دیکھا، اسلامی تعلیمات کو دیکھا، تو اتنا متاثر ہوئے کہ ان کی تعداد مسلمان ہونا شروع ہو گئی۔ اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اتنی کثرت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کہ اب جو جزیے کی رقم ایک بہت بڑی آ رہی تھی وہ اب نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جزیے کی رقم آتی ہے آئے، نہیں آتی نہ آئے، اگر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ یعنی یہ اسلام کی بہترین تعلیمات ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ حقیقی معنوں میں جو امن کا درس دینے والا ہے، امن کی آشا جسے کہیں کہ امن و آشتی والا مذہب ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا احنف بن قیس، یہ تابعی بزرگ ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی کنیز آئی اور ایک تشت میں گوشت کا بڑا سا ٹکڑا تھا، تشت شاید کوئی بھاری وزنی ہوگا، تو وہ لے کر آ رہی تھی۔ پاس ہی آپ کا بچہ سویا ہوا تھا، چھوٹا بچہ دودھ پیتا، تو اس کو ٹھوکر لگی یا کیا ہوا، بہرحال اس کے ہاتھ سے وہ تشت گر گیا اور وہ بچے کے سر پہ جا کے لگا۔ بچہ چھوٹا تھا، وہ بہت وزنی تھا، وہ بچہ وہیں تھوڑی دیر تڑپا اور وہیں مر گیا۔ اب احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز جو تھی جس کے ہاتھ سے گرا، وہ ایک دم خوف زدہ ہو گئی، ڈر گئی نا، کہ کنیز غلام کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی نا، وہ ڈر گئی۔ تو احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، تم نے جان بوجھ کے میرے بچے کو تھوڑی مارا ہے، بلکہ جب اس پر یہ تشت گرا تو یہ مر گیا، تو اس سے تم خوف زدہ ہوگی کہ میں تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرنے والا ہوں، تو میں تمہیں کچھ نہیں کرنے والا، بلکہ جو تمہیں خوف ہوا ہے، جو تم ڈر گئی ہو، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، جاؤ اس کے سبب سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ یعنی کیا پیاری تعلیم کہ جو ان کے ساتھ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی ہے، یہ اسے راحت پہنچا رہے ہیں۔ اگلے کی وجہ سے ان کا بچہ انتقال کر گیا، لیکن قربان جاؤں ان کی سیرت پر کہ یہ سامنے والے کو اس تکلیف کے باوجود راحت دے رہے ہیں اور اس کنیز کو معاف فرما دیا۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا نیکی اور گناہ کے بارے میں، بر اور اسم، گناہ اور نیکی کے بارے میں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آقا یہ کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی یہ اچھے اخلاق ہیں، بہترین اخلاق یہ نیکی۔ والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ جو ہے وہ کیا ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو پسند نہ کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، لوگوں کو تیری یہ بات پتہ چل جائے۔ تو یہاں جو پیارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ البر حسن الخلق، کہ عمدہ اخلاق، اچھے اخلاق یہ نیکی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام علیہم رضوان مکہ مکرمہ میں تھے تو وہ کون سا ایسا ظلم ہے جو کفار نے ان صحابہ پر نہیں کیا، یہاں تک کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دی جاتی، وہ آپ کو گھسیٹ رہے ہوتے تھے، اور سخت تپتی ریت پر، جو مکہ مدینے گیا ہے انہیں اس کا شاید تجربہ ہوگا کہ جب فل سورج اپنی آب و تاب پر ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ ریت پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے، پاؤں جل جائے گا، پاؤں میں چھالے ہو جاتے ہیں، اتنی وہ ریت سمجھیں کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے توے پہ پکائی گئی ہے، بہت گرم ہوتی ہے۔ اس تپتی ریت پر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹھ ننگی کر کے آپ کو لٹایا جاتا، اس کے اوپر بہت بڑا پتھر رکھ دیا جاتا
اس حال میں بھی آپ احد احد خدا ایک ہے کی آواز لگا لیتے تھے۔ پھر سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر تو یعنی کہ جلتے ہوئے کوئلے آپ کی پیٹھ پہ رکھ دیے جاتے، تو آپ کی پیٹھ جب جلتی تو آپ کی پیٹھ کی جو جلد ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ چربی ہوتی ہے، تو چربی سے وہ کوئلے بجھ جاتے تھے۔ اس کے سیدنا خباب رضی اللہ کے جسم پر جو ہے وہ داغ پڑ گئے تھے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بدبختوں نے جو ہے وہ ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ باندھنے کے بعد 30 یا 40 لڑکوں کو بولا کہ ان کو شہید کر دو، تو انہوں نے نیزے جو ہے کوئی پیٹ میں مارا، کوئی ادھر مارا، کوئی ٹانگ کے، یہاں تک کہ ایک نیزہ آپ کی گردن پر مارا اور آپ شہید ہو گئے تھے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو پیارے آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی شہزادی ہیں، جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں میری سب بیٹیوں میں سب سے زیادہ میری یہ بیٹی ستائی گئی ہے، سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ حمل امید سے تھیں، اور جب مکے سے ہجرت کر کے جانے لگیں تو ایک بدبخت نے زور سے نیزہ مارا آپ کو، جس سے آپ نیچے گریں اور حمل ساکت ہو گیا، اور اسی کی تکلیف میں آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ اب یہ تو میں چند ایک باتیں کر رہا ہوں نا، عجیب عجیب قسم کے جو ہے وہ ظلم و ستم جو آل یاسر کا جو خاندان ہے، یہ سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے سیدنا عمار، پھر سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے بعضوں کو بڑی شدت کے ساتھ شہید کیا گیا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ یعنی وہ کون سا ظلم ایسا تھا کہ جو مسلمانوں پر ان کفار نے نہ ڈھایا، یہاں تک کہ مجبور ہو کر مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، وہاں ان کا سکون بھی نہیں برداشت نہیں تھا، حبشہ میں اپنا جو ہے وہ نمائندے بھیجے کہ وہاں سے مسلمانوں کو نکلواؤ، وہاں سے ناکامی ہوئی، لیکن مسلمانوں کی بھی تکلیفیں ختم نہیں ہوئی، تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت کر لی، آہستہ آہستہ مسلمان وہاں پہنچتے رہے، یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف لے گئے، اب بھی انہیں سکون نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا، جنگ بدر ہوئی، غزوہ جو ہے وہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوئی، یہاں تک کہ پھر مسلمانوں نے جو ہے وہ ان کفار کی بدعہدی کی وجہ سے نتیجہ فتح مکہ کی صورت میں آیا، فتح مکہ ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، اور فتح ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم محترم میں تشریف فرما ہوئے، بیٹھے۔ اب مسلمان ننگی تلواریں لیے چاروں طرف موجود ہیں، بیچ میں وہ سب کفار جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے تھے، وہ ان کے ظلم و ستم جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم نے وہ سیاہ کارنامے کیے ہیں کہ آج ہمیں سزا دی جائے تو واقعی ہم اس کے حقدار ہیں کہ ہمیں سزا دی جائے، واقعی بالکل یہ عدل ہوگا کہ ہمیں سزا دی جائے۔ قدرت ہے، سامنے ظالم موجود ہے، ظلم کرنے والا موجود ہے، قدرت بھی ہے کہ اس پہ ظلم کا بدلہ لیں، لشکر موجود ہے، طاقت موجود ہے، قوت ہے۔ اس عالم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، بتاؤ کیا کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور ابن کریم ہیں، خود بھی کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے وہ اختیار، قوت، طاقت کے باوجود فرمایا کہ جاؤ، میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی، کوئی تم سے پوچھا نہ جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو جاؤ۔ اب جب یہ اسلام کا امن اور جو ہے وہ محبت رحمت والا انداز دیکھا تو وہ کفار تلوار کے زور سے نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امن و آشتی کے انداز کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ ارے وہ ابو سفیان جو اسلام لانے سے پہلے کفار کے لشکر کے سردار ہیں، لشکر کو تیار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، اپنا جو ہے وہ
یوں کہیں کہ تن من دھن اس پر جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے وہ لڑائی لڑنے کے لیے وار رہے ہیں۔ ان ابو سفیان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے میں نے امان عطا فرما دیا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تربیت دیکھیں کہ دشمن کو دوست بنایا ہے، جو یہاں تک کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب اسلام لانے سے پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن اخلاق اور یہ سب کچھ دیکھا، یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے احد کے میدان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ نکلوا کر اس کو چبایا تھا، نگلا نہیں تھا، چبایا تھا، پھر کھا نہیں سکی۔ یہ وہ ایسی دشمن اسلام، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کو دیکھا تو کہتی ہیں آقا پہلے آپ جیسا ناپسند میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، لیکن آقا آج آپ سے زیادہ مجھے پسند بھی کوئی نہیں ہے، آج آپ جیسا محبوب بھی میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو اسلام کے لیے خدمتیں، ان کی اپنی مثال آپ ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قریش کے رئیسوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، تو اسلام لانے کے بعد بھی یہ اسلام میں بھی ان کی جو حیثیت تھی وہ یعنی یوں کہہ لیں کہ جو بڑے بڑے صحابہ ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے کرتے رہے، جنگیں کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع پہ آپ کی آنکھ میں ایک تیر لگا، پھر ایک اور موقع آیا جنگ یرموک میں آپ کو دوسرا تیر لگا اور دونوں آنکھیں آپ نے گویا رائے خدا کے اندر قربان کر دی تھی۔ جو اسلام کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، آپ کا حسن اخلاق، اس نے اسلام کے دشمنوں کو اسلام کا دوست نہیں، اسلام کا محافظ بنا دیا۔ اسلام ہے اسلام، دیکھیں نام دیکھیں کتنا پیارا ہے، اسلام ہے سلامتی والا مذہب۔ یہ اگر دنیا اسلام کو ماننے والی بن جائے تو لڑائی جھگڑے فتنہ فساد سب ختم ہو جائے۔ قربان جاؤں اسلام کی تعلیم پر کہ جس اسلام نے یہاں تک تعلیم دی کہ اگر راستے میں کوئی کانٹا ہے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ راستے سے اذیت والی چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، ثواب کا کام۔ کانٹا کسی کو تکلیف دے گا، اب فی زمانہ کانٹے تو ہمارے یہاں تو کم ہیں، لیکن اگر کسی جگہ ہے کانٹا یا بعض اوقات کوئی شاخ آ کے گر جاتی ہے، کوئی پتھر جو ہے وہ بیچ روڈ میں پڑا ہوتا ہے، اچھی نیت سے بائک پر ہیں، گاڑی میں، سائڈ میں کریں، اس کو ہٹا دیں، یہ ثواب کا کام۔ کیسا پیارا مذہب ہے۔ رستہ یعنی رستے کے حوالے سے اسلام میں یہاں تک ہے کہ جو رستہ ہے، اب میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، رستہ جو ہے اگر بند ہوتا ہے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارا یہ روڈ بند ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، بس دعا نکل رہی ہوتی ہے، سچی بات ہے کہ یار کوئی بات ہے، روڈ بند کر کے رکھ دیا کوئی، یعنی رستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اور رستے کو بند کر دینا پھر کیا ہے؟ مسلمان کی تکلیف، اور ایک مسلمان نہیں، بعض اوقات جو ہے وہ سینکڑوں یا ہزاروں یا لاکھوں مسلمانوں کو تکلیف میں ڈال دینا ہے۔ اب یہ کسی بھی نام پر ہو، جب اسلام کی بات کی جائے گی تو اسلام میں دور رسالت سے لے کر صحابہ میں یا تابعین بزرگوں میں آپ کو رستہ بند کرنے کا کانسیپٹ نہیں ملے گا کہ کسی کا راستہ بند کر دو۔ یہاں تک جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں ان میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ جو رستہ ہے نا، رستہ یہ سب کا مجموعی اجتماعی حق ہے، اور اس رستے پہ اگر کوئی جو ہے وہ پتھارے جو لگا لیتے ہیں، پھر ہوٹل کھول لیتے ہیں، پھر دور تک کرسیاں لگا لیتے ہیں، آپ بتائیں اب یہ پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، حسین آباد کا روڈ کتنا بڑا ہے، اب غور کریں کتنا بڑا روڈ ہے، چھوٹا سا روڈ نہیں ہے، پورا موٹر وے بہت چوڑا روڈ ہے نا، لیکن آپ بتائیں کہ آپ ادھر سے جانے کے بجائے جانا ہے یہاں سے، تو آپ بولیں گے یار یہ عزیز آباد والے روڈ سے نکل جاؤں، ادھر سے نہ جاؤں، پھنس جاؤں گا، کیوں؟
ٹریفک زیادہ ہے، نہیں، ٹریفک زیادہ نہیں ہے، وہ جو بے تکے یہ سب کچھ آگے بڑھ کے رکھا ہوا ہے، یہ وہ ہے اب جو یہ جن کا کام ہے کہ ان کو روکنا، ان کو مل رہا ہے تو وہ سب پریشان ہوئے تھے۔ یہ رستہ جو ہے نا، رستہ یہ بند کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو ہاں، میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ اسلام ہے نا، اسلام آج ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، اینیمل رائٹس بنے ہوئے ہیں، جانوروں کے حقوق بنے ہوئے ہیں۔ اسلام نے سب سے پہلے سب کے حقوق دیے ہوئے ہیں۔ جانور تو یہ تو آج کی یعنی انگریزوں کا وہ ہے نا کہ اس کا دن منا رہے ہوتے ہیں، اس کے حقوق ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سب دو نمبری ہے۔ ہاں، میں صحیح عرض کر رہا ہوں، ان انگریزوں کے یہاں جانوروں کے حقوق ہیں، مسلمان کا کوئی حق نہیں ہے۔ ارے بھائی، مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر کیا؟ سب سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے اس کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے، بس۔ اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس پہ وہ اپنی جان بھی قربان کر دے گا، مال بھی قربان کر دے گا، گھر بھی قربان کر دے گا، اولاد بھی قربان کر دے گا۔ ہمارا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہمارے محبوب کو کچھ نہ کہا جائے، سب سے بڑا حق ہے، باقی سب اس کے بعد ہے۔ جب اس حق کی کوئی حق تلفی کر رہا ہے تو پھر وہ سب سے بڑا ظالم ہے، وہ سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے جو ناموس رسالت پہ حملہ کرتا ہے۔ تو اب جو اسلام ہے، اسلام کے اندر صرف اور صرف انسانوں کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اور ان حقوق کے اندر جو چیزیں شامل ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ راستہ بند نہ کیا جائے، اور اس طرح راستہ بند کرنا کہ جس سے جانور کو بھی تکلیف ہوگی، راستہ اس کے لیے بند ہوگا، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، کہ جانور نے اگر گزرنا ہے ہم راستہ بند کر دیں، جائز نہیں ہے، جانور کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تو یعنی کہ یوں کہہ لینا کہ یہ مطلب جس کا جو دل چاہتا ہے نام لیتا ہے، اور یعنی میں آپ کو اس طرح تھوڑا یوں سمجھاتا ہوں کہ لوگ دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں تو آئیں تھوڑی خوشیاں بانٹتے ہیں مل کر، ٹھیک ہے، یہ کوئی جملہ بولے اور اس کے بعد جو ہے وہ میوزک پہ تھوڑا جو ہے وہ گانے گانا شروع کر دے، لوگ خوش ہو جائیں، دیکھیں جی میری وجہ سے لوگ خوش ہو گئے، ارے تف ہے ایسی خوشی پر جو خوشی جہنم کے طویل غم کا باعث بن رہی ہے، تف ہے اس خوشی پر، اس سے خوف خدا میں اس کو 2 منٹ رلا دو، یہ انشاءاللہ جنت میں جا کے جو اس کو اس خوف خدا کے رونے کے سبب جنت میں جا کے راحت ملے گی، اس کی نسل بھی تمہیں دعا دیں گی۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جس طرح چاہیں کرتے چلے جائیں، وہی جو ہے وہ ہم لوگوں کو خوش کریں، تو اپنے انداز سے نہیں، اگر لوگوں کو بھی خوش کرنا ہے اور کرنا ہے، اور دیکھیں کہ لوگوں کو خوش کرنا، مسلمان کو خوش کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل الاعمال بعد فرائض اللہ، افضل ترین عمل فرضوں کے بعد مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا ہے۔ آؤ ڈالو خوشی اس کے دل میں، اس کے گھر پہ غریب راشن پہنچا دو یار، ارے کوئی اچھا سا تحفہ جا کے دے دو، مسکرا کے دیکھ لو، کسی مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے یار۔ روزانہ کتنے صدقے ہم ضائع کر دیتے ہیں یہ والے۔ کسی مسلمان کو مسکرا کے دیکھ لیں، اپنا بچہ بھی شامل ہے اور بچے کی اماں بھی شامل ہے، بچے کی دادی بھی شامل ہے، بچے کی نانی بھی شامل ہے، بچے کی پھپھو بھی شامل ہے، بچے کا چچا ماموں بھی شامل ہے، مسکرا کر دیکھ لیں یار اس کو، صدقے کا ثواب ہے۔ آپ 1000 بار دیکھیں گے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ کروڑ دفعہ دیکھیں اللہ کروڑ دفعہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، آپ ثواب کمانے والے بنے تو صحیح۔ تو یعنی اسلام کے اندر یہ جو جس کو کہے نا کہ مسلمان کی خوشی، مسلمان کی راحت، مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا بہت عمل دخل ہے، اس کا بڑا خیال ہے۔
یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من آذا مسلما فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اللہ تکلیف سے پاک ہے، اسے کون تکلیف دے سکتا ہے؟ اللہ اس کا جو حشر کرے گا نا وہ پھر وہ قیامت کے دن۔ ابھی وہ جب یہ بعض اوقات ہمیں صاف سی بات ہے، محفل نعت ہے، محفل نعت ہے، اگر کوئی یہ راستہ بند کر دیتا ہے محفل نعت کے نام پر، یا محفل کرتا ہے روڈ پر، اللہ رسول کا نام لے رہا ہے، آقا کا کھا رہے ہیں، بڑے وہ ہو رہے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی، راستہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو محفل کرنی ہے ٹھیک ہے، یہ ہفتہ بازار ہے اس کے اندر چل جا کے کر لیں، لیکن پھر اس طرح کریں کہ ادھر جو قریب گھر ہے نا، رات اگر ان کو سونا ہے نا تو ان کو سونے کی اجازت ہونی چاہیے۔ آپ کا یہ بڑا اسپیکر ہے نا، آپ بولیں اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا ہے تو ان کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق لینا ہے۔ ہم عقل کے غلام نہیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے، جو قرآن و حدیث میں ہمارے لیے سبق ہے، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور اسلام تکلیف دے کر نہیں پھیلا ہے، اسلام نے اپنا امن اپنی سلامتی کے ذریعے دنیا کے اندر اپنی راہیں کھولی ہیں۔ پوری دنیا میں جو پھیلا ہے وہ اسلام اپنی سلامتی کی جو تصویر تھی اس تصویر کو دکھا کر پوری دنیا میں پھیلایا۔ امن کے دائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ہاں، جب اگر کوئی ہاتھ میں جو ہے وہ جب سڑ جاتا تو پھر اس کو کاٹنا بھی پڑتا ہے، جہاں ضرورت آئی ہے تو پھر ان کی پکڑ بھی کی ہے۔ جو گستاخان رسول تھے تو وہ ان کی مثال کینسر تھی، تو کینسر کو اگر نہیں ختم کریں گے ہاتھ کے کینسر کو تو وہ کل وہ دل کو پکڑے گا تو پھر جان بھی جائے گی۔ یہ کینسر ٹائپ ہی ہے، وہ اس کی بات نہیں کر رہا۔ اسی طرح جو بعض اوقات ظالم جو ہوتا ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹنا اس ظالم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ ایک چور کے ہاتھ کاٹ دو، ارے ہزاروں چوریاں بچ جائیں گی، وہ ایک کو بچاتے ہیں تو سینکڑوں جانیں گواتے ہیں۔ جب تک اسلام کی جو سزائیں تھیں سب پر عمل تھا تو امن و امان تھا نا۔ مجال بھی آج بھی دنیا کے جن ممالک میں امن یا ہے یا نہیں ہے، وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ عیسائی ہیں تو اس لیے زیادہ امن والے ہیں، یا مسلمان ہیں تو وہاں زیادہ لڑائیاں نہیں۔ جہاں قانون پر عمل ہے، جہاں قانون پر عمل ہے وہاں امن آتا ہے۔ عرب ممالک بھی ہیں نا، مکہ مدینے ہم بھی گئے ہیں، وہاں جنرلی آپ رات میں 4 بجے کہیں گھومتے، عورت بھی گھومے گی کوئی کچھ نہیں ہوگا اس کو۔ عرب ہمارا چلے جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن مثالیں ہمارے یو کے یورپ کی دیں گے، یہاں کے نہیں دیں گے۔ جو وہاں کی اچھی چیز ہے وہ اچھی چیز ہے، جو بری ہے وہ اپنی جگہ بری ہے۔ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ جو انسانیت کا نام لیتا ہے وہ سب سے زیادہ انسانیت کو کاٹ رہا ہے، یعنی ڈاکٹر۔ اسی طرح جو ہے وہ پولیس والے ہیں، اچھے برے ہر اس میں ہوتے ہیں، اچھے بھی ہیں جن کی وجہ سے بالکل اندھی نہیں بچی ہوئی، اندھی بچی ہوئی ہے لیکن بہت سی جگہوں میں بچت بھی ہے، اچھا برا ہر جگہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اسلام کی بات کریں گے، جو اسلام کی تعلیمات کی بات کریں گے، قربان جاؤں ان کی تعلیمات۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کہ جہاں ملے قتل کر دو، کیونکہ اس کی جو جرائم ایسے تھے وہ ایسے ہی تھے کہ اسی قابل ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اور بھی چند کفار تھے، تو اکرمہ جو ہے یہ وہاں سے مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب یہ غالباً جو ہے یہ ابھی کشتی میں بیٹھ گئے تھے یا یمن پہنچ گئے تھے، جا رہے تھے، تو ان کی زوجہ جو ہے ام حکیم غالباً یا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا اسے معاف فرما دیں۔ آقا نے فرمایا جب معاف کر دیں، آقا وہ مانے گا نہیں، اپنی کوئی نشانی دے دیں۔ آقا نے اپنی چادر عطا فرما دی، وہ چادر لے کے وہاں پہنچی اکرمہ کے پاس کہ واپس آ جاؤ گا، کیوں؟ کہا تو میں معاف کر دی۔ کہا نہیں، میں نہیں مانتا ہوں کہ معاف کر دو، کہ میرا جرم ایسا کہ معاف کرنے والا ہے ہی نہیں۔ کہا یہ دیکھو نشانی لائی ہوں، معاف کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آ گئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، ان کو لے کر آئی تو آقا کا یہ حسن اخلاق، اور پوچھا کہ واقعی معاف کر دیا؟ معاف کر دیا۔ یہ حسن اخلاق دے کر ابو جہل کا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ اسلام تکلیف دینے کا مذہب نہیں ہے،
جلاؤ گھراؤ دھرنے وغیرہ یہ اسلام میں نہیں ہے. کوئی بھی کرے, میں صحیح کہہ رہا ہوں, کوئی بھی کرے یار, کسی کو بھی مسلمان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. نام لے, بھلے کسی کا بھی نام لے. جب اسلامی تعلیمات کی بات کی جائے گی, آپ شریعت سے ثابت کر کے دکھائیں, قرآن میں دکھائیں, حدیث میں دکھائیں, کہاں جو ہے وہ اس مسلمانوں کو تکلیف دینا جو نا, جب چاہے راستہ بند کر دو, جب چاہے, یہاں تک کہ اگر عید قربان آتی ہے ہم جانور اپنی گلی کے اندر باندھتے ہیں اور ٹینٹ لگا دیتے ہیں, وہ کنات لگا دیتے ہیں, یعنی شرعاً جائز نہیں ہے یہ. آپ بتائیں ہمیں کتنی دفعہ پریشانی ہوتی ہے. راستہ سب کا حق ہے, آپ کو پالنا ہے, بالکل قربانی کرنی ہے, جا کے جو بازار ہے یا اس طرح کے باڑے وہاں جا کے جانور باندھ دینا ہے یار. جو کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے یار. اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے. کسی کی دکان جلا دو, کسی کی جو ہے وہ بائک جلا دو, کسی کی جو ہے وہ گاڑی جلا دو, کسی کا یہ کر دو, یہ اسلام نہیں ہے. یہ وہ جو بچے تھے آرمی پبلک والے یار, ارے اسلام نے تو یہاں تک کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کو بھیجا کرتے تھے تو یہ موجود ہے. عام طور پہ جب لشکر کو بھیجا جاتا ہے جو ملے کاٹ کے رکھ دینا, یہ کر دینا, وہ کر دینا, نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں موجود ہے, آقا علیہ السلام کی سیرت میں یہ موجود ہے کہ لشکر کو بھیجا تو فرمایا کہ بلا وجہ سبزے کو بھی نہیں کاٹنا ہے. انسان تو بہت دور کی بات ہے, چھوٹے بچوں کو نہیں مارنا ہے, چھوٹے بچوں کو نہیں مارنا ہے, عورت کو نہیں مارنا ہے. ہاں وہ اگر سامنے آگے مار رہی, گولیاں مار رہی, اس کو تو ماریں گے. بوڑھے جو نہیں ہے جنگ میں شامل ہیں ان کو نہیں مارنا ہے, چھوڑ دو ان کو. اسلام میں یہ ہے, اسلام اپنی تعلیمات سے پھیلایا. آج اسلام کا نام لینا مطلب افسوس تو یہ نا کہ ہم سب کی سنتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہم سب کی سننے کے بجائے صرف اس کی سنیں نا جو صرف اہل سنت و جماعت والا ہے اور پکا سنی ہے, تو پھر یہ مسائل ہی ختم ہو جائیں. سب کی سن رہے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں, خاندان کے اندر جو ہے نا وہ گستاخ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے, اسلام کی سچی تعلیم جو ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی.